السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آسیہ کے کپڑے اتار کر فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا اب زنا کرو۔ فرعون کہنے لگا موسیٰ نے میری بیوی کو اپنی باتوں سے بہکایا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتارو، پھر سب لوگ باری باری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون قدیم مصر کا وہ ظالم حکمران تھا جس کی سلطنت بظاہر عظیم الشان مضبوط لشکروں اور بے شمار خزانوں پر قائم تھی، مگر اس کا دل حق سے خالی اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا اور لوگوں کو یہ باور کراتا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھا۔ وہ ان سے سخت مشقت لیتا، ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتا اور ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کروا دیتا، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان میں سے کوئی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام واضح تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور بنی اسرائیل کو آزادی دی جائے، مگر فرعون نے اس دعوت کو اپنی توہین سمجھا۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، جب ان کا ہاتھ روشن ہو گیا، جب قحط ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون جیسے عذاب آئے، تب بھی فرعون کا دل نرم نہ ہوا، بلکہ ہر عذاب کے بعد وہ وعدہ کر کے پھر مکر جاتا رہا۔ اس کے دربار کے جادوگر جب حق کو پہچان کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں عبرتناک سزائیں دیں تاکہ کوئی اور حق کی طرف مائل نہ ہو، مگر اس کے ظلم کے باوجود اللہ کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکلے۔ فرعون کو جب خبر ملی تو اس نے غرور و انتقام میں اپنے لشکر جمع کیا اور ان کا پیچھا کیا، سمندر کے کنارے ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین کے ساتھ فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ کے حکم سے سمندر شق ہوا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہوا تو سمندر کی موجیں پلٹ آئیں اور وہ اپنی ساری طاقت کے باوجود بے بس ہو گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا، مگر وہ ایمان قبول نہ ہوا، کیونکہ وہ خوف کا ایمان تھا نہ کہ دل کی سچائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ فرعون کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص ظلم، غرور اور خدائی کے دعوے میں حد سے بڑھ جائے، اس کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی ایک لمحے میں مٹ سکتی ہے، جبکہ صبر، ایمان اور یقین رکھنے والے کے لیے آخرکار نجات ہی نجات ہے۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ ہی تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی، اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے ان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا، تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد ہم اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا
گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروغی اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا۔ چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو کوئی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی اور فرعون تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدوین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھایا جائے کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کر دیا تھا اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا، اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں
اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین ہیں جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس وقت درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے اور اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے۔ اور پس لوگوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اس وجہ سے فرعون مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ و اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، باندھی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندھی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو ورنہ۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیل گاڑ دی جائے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دے تو یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اس کی بات مان جائے گی۔
اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا، اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے سامنے ہی قتل کر دوں گا۔ باندھی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سے سن کر بھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ دیں گے تو وہ کہنے لگی جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کے اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لے لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اسی وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا، میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ کا کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا، اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھیں، ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا، میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کس مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دے، تو اس کو کیسی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئیں۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ کہا، اچھا اگر ابھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کے میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر میں مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا، اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی نہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل سے نہیں جا سکو گی، اس لیے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے اور ظلم کے پہاڑ سہ لیے، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم بہت سی چھوٹی قربانیاں مانگی جاتی ہیں۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش، اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ محترم ناظرین، دین اسلام دین فطرت اور عظمت دینے والا دین ہے۔ اس کا ہر حکم احکم الحاکمین کی حکمت سے لبریز ہے۔ اس کے اپنانے سے خراجی غضب اور ذلت نصیب بن جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو کھیل تماشا بننے سے بچا کر عظمت اور عفت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے۔ قبل اسلام عورت پاؤں کی جوتی، لہو لعب کی چیز، ہوس پرستی کا لازمہ، تماش بینی کا ذریعہ اور غیر ضروری فرض سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کو دل میں جگہ دینے کا حکم دیا، یعنی اللہ کے احترام کی چادر اڑھا دی، تکریم کا لبادہ پہنا دیا، جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ آدمیت و انسانیت کی تعمیر کی ذمہ داری، یعنی اولاد کی تربیت، خانہ و خاندان کی حفاظت کا ذمہ دار مقرر کر کے ادب و شرف کے اعلیٰ منصب پر بٹھا دیا۔ مگر اسلام کے دشمنوں نے پھر اس کو شمع محفل اور تماشا کی چیز بنانے کی کوشش کی اور اس طرح نہ صرف عورت کو دوبارہ ذلت کی راہ پر ڈالا بلکہ اسلام کے خلاف ناپاک سازش کی۔ وہ اس طرح کہ جب یہ عورت جو کہ افراد کی معمار ہے گھر سے بے پرواہ ہو جائے گی، تربیت اولاد سے بے نیاز ہو جائے گی، تو لازماً کوئی موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن کا بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور بخاری و مسلم جیسا مسلمانوں میں پیدا نہ ہوگا اور اس طرح اسلام مٹتا چلا جائے گا۔ اسلام دشمنوں نے اسلام کے خاتمے کے لیے تعمیر انسانیت کی عمارت کی بنیادوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے اسلامی تہذیب کے حسن کو بد تہذیبی کے ماسک میں چھپا دیا ہے۔ ماؤں کو کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت تھی، دوسروں کی عیاشی کے لیے شمع محفل بنا کر غیرت و حمیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ بہنوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ لیا ہے، انہیں سرعام سر و بازار ننگے سر کر دیا ہے اور ہم بے غیرت بنے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ماں کی عظمت، بہن کی عزت، بیٹی کی عفت اور اپنی غیرت کے خاتمے کی کچھ پرواہ نہیں۔ یا اللہ عجب، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ عورت سرعام رسوا ہونے کے لیے نہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کر ملک و ملت کی تعمیر کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ لہو لعب، ہوس پرستی کا سامان نہیں بلکہ جسم کے چھپانے اور ڈھانپنے کا لباس ہے۔ اس کی جگہ بازار نہیں کہ لوگ آوازیں کسیں اور چھیڑ چھاڑ کے ذریعے بدمستی کریں، بلکہ گھر ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ یہ پاؤں کی جوتی نہیں، دل کی ملکہ ہے۔ اس کا ادب و احترام مرد کی نسبت 3/4 زیادہ ہے۔ جنت اس کی تہذیب کے سبب اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھیدوں کے جاننے والے ہیں۔ وہ جو فرماتے ہیں ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہماری ناقص سوچ وہ بات نہیں سمجھ سکتی جو ہمارے فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور شک و شبہ سے مبرا کتاب و حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مسلمان عورتیں چادر اوڑھ کر اپنے بدن، چہرے اور ہاتھوں سمیت ان کے اندر چھپا لیں، جاہلیت کے زمانے کی طرح بنا سنگھار کر کے بازاروں میں بے پردہ نہ گھومیں اور اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ و رسول کی سچی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے لیں تو چادروں سے اپنے سروں کے اوپر چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کو ظاہر کریں۔ اس صفحہ پر امام طبری لکھتے ہیں کہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبیدہ بن حارث حضرمی سے فرمان الہی قل لا ازواجک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور ایک آنکھ سے کپڑا ہٹا دیا۔ علامہ بیاضوی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں جب عورتیں کسی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو چہرے اور بدن کو کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ امام ابوبکر الجصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں، ترجمہ: اس آیت میں دلیل ہے کہ نوجوان عورت اپنے چہرے کو اجنبی مردوں سے چھپانے کی پابند ہے۔ عورت کے چہرے کا پردہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے مومنو جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے۔ یہاں یاد رہے کہ ازواج النبی امہات المسلمین ہیں، جب ان کے لیے پردہ ہے کے لیے تو بالاولیٰ ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہلی آیتوں میں زینت کے چھپانے کا صریحاً حکم ہے اور کون نہیں جانتا کہ عورت کا سب سے زینت والا حصہ اس کا چہرہ ہے۔ بالفاظ دیگر عورت کو اپنی زینت کے اظہار سے احتراز کرنا چاہیے نہ
یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں مگر ننگی ہوں، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں، یعنی ایسا لباس ہو جس سے جسم کے اسرار و رموز، اس کی موٹائی چوڑائی ظاہر ہو، یا ایسا تنگ ہو کہ اپنی طرف مائل کروائے، وہ باعث لعنت ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دینی ذہنیت والے گھرانوں میں برقع تو اوڑھا جاتا ہے مگر اتنا تنگ کہ مذکورہ حدیث اس پر ڈال ہوتی ہے۔ عورت مکمل قابل عزت و احترام ہے، اس کے متعلق غلط سوچنا بھی اس کی بے ادبی ہے۔ ایسا لباس، ایسی حرکات و سکنات، ایسی اشیاء جن سے عورت کے متعلق غلط سوچ پیدا ہو مذکورہ حدیث کے ضمن میں آئیں گی، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ پردہ اسلام میں تاکیدی امر ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ عورت اپنے چہرے و جسم کو چھپائے۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے ترجمہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عورت اپنے چہرے کو چادر سے اس طرح چھپائے کہ چادر سر کے اوپر سے چہرے پر ڈال لے۔ مسند احمد میں تو پردے کی سخت وعید ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے پاس تھیں کہ سیدنا عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور یہ آیت حجاب کے نزول کے بعد کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو اندھی نہیں، کیا تم اسے نہیں دیکھتی؟ غور کیجئے، مرد کا عورت کو دیکھنے کی نسبت عورت کا مرد کو دیکھنا کتنے فتنے کا سبب ہے۔ نیز یہاں معاملہ ایک عظیم القدر صحابی اور امہات المومنین کا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ہے، قیس بن شماس کہتے ہیں کہ سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نقاب پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مقتول بیٹے کے متعلق پوچھنے کے لیے آئیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت زدہ ہو کر ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے آئی ہیں اور نقاب پہن کر، حالانکہ بیٹے کی ایسی خبر سن کر تو ایک ماں تو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور آپ باپردہ ہو کر آئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اپنی حیا نہیں۔ قربان جاؤں، کتنا بہترین جواب ہے کہ پردہ عورت کی حیا ہے، محافظ ہے۔ عورت تبھی عورت ہے کہ جب پردہ کرے، کہ عورت کا معنی ہی راز ہے۔ جب پردہ الگ ہو جائے وہ تماشا بن جاتی ہے۔ قدر و قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جو پہنچ سے دور ہو، جو آسان ہو جائے وہ منزلت کو کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آمین۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ